ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ مشترکہ قربانی کا اعلان آ چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے وہ اپنے نام درج کروائیں، وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر تفصیلات حاصل کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خادم الحرمین شریفین کی جانب سے منعقدہ باوقار پروگرام برنامج ضیوف خادم الحرمین شریفین کی خصوصی دعوت پر سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ مولانا کا روحانی سفر 28 مئی 2025 کو دہلی سے جدہ کی روانگی کے ساتھ شروع ہوا، جہاں وہ پہنچ کر انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ اس سال سعودی عرب نے ہندوستان کے صرف 30 منتخب افراد کو بطور شاہی مہمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدعو کیا ہے، جن میں مولانا غیاث احمد رشادی کی شمولیت نہ صرف اعزاز کا باعث ہے بلکہ ان کی دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کا بین الاقوامی اعتراف بھی ہے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غياث أحمد الرشادي رئيس الوطني لجمعية صفا بيت المال الخيرية، وأنا أيضا عضو بالمجلس العمومي بعموم الهند الهند. طيب، فرحت جدا لما قدمنا إلى جدة تحت برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ما شاء الله بارك الله فيك، أنتم في خدمتنا، نحن فرحنا بسخائكم، ونحن فرحين بأن جئنا من الهند من حيدرآباد ويوبي ومن ولايات كثيرة 30 نفر الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاه الله خيرا. سابق وزیر خارجہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ پاکستان کشمیر میں آنے والی خوشحالی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جکارتا میں انڈونیشیائی تھنک ٹینکس اور علمی حلقوں سے خطاب کرتے ہوئے سلمان خورشید نے ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ کشمیر کو طویل عرصے سے بڑے مسائل کا سامنا تھا، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ آئین کی شق 370 تھی، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ کشمیر باقی ملک سے الگ ہے۔ اب یہ شق ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انتخابات ہوئے اور 65% ووٹنگ ہوئی۔ آج وہاں ایک منتخب حکومت ہے۔ ایسے میں کوئی اگر اس سب کو پلٹنا چاہے جو خوشحالی آئی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ تمباکو نوشی مخالف عالمی دن کے حوالے سے پلوامہ میں مختلف تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے دن کی مناسبت ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی پلوامہ نے قصبے پلوامہ میں ریلی نکالی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے خلائی مسافر گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کے آئندہ مشن کے متعلق ایک بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر مائکرو گریویٹی سے متعلق تجربات کریں گے۔ اسرو کے آفیشیل بیان کے مطابق 7 مائکرو گریویٹی تجربات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ مختلف قومی تحقیق اور ترقیاتی لیبارٹریوں، تعلیمی اداروں کے ہندوستانی محققین کی جانب سے تجویز کردہ ہیں۔ یہ تجربہ انسانی صحت، حیاتیات، مادی تحقیق، نئی ادویات کی ترقی اور بائیو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں پر ہوں گے۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کے خاندان کو اس وقت جھٹکا لگا جب رامپور کی ضلع انتظامیہ نے سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کی بیوی ڈاکٹر تزئین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم خان کے اسلحہ لائسنس کو منسوخ کر دیا۔ یہ فیصلہ مجرمانہ معاملات میں سزا یافتہ ہونے اور اسلحہ کے ممکنہ غلط استعمال کے خدشے کی بنیاد پر کیے جانے کی بات کہی گئی۔ ہندوستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف سخت رخ اختیار کیے ہوئے حکومت ہند کے ذریعے بیرون ممالک بھیجے گئے 7 کل جماعتی نمائندہ وفود سرگرمی کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس درمیان کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت والے کل جماعتی نمائندہ وفد نے کولمبیا میں پاکستان کی حقیقت اس انداز میں سامنے رکھی کہ حکومت کولمبیا نے پاکستان کو بھیجے گئے اپنے تعزیتی پیغام کو رسمی طور پر واپس لے لیا۔ یہ دعویٰ ششی تھرور نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ پاکستان سے ملحق کئی ہندوستانی ریاستوں میں آج موک ڈرل کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ علاقوں میں موک ڈرل کا عمل انجام پایا گیا۔ ان علاقوں میں رام بن بھی شامل ہے۔
ضلع انتظامیہ رامبن نے آپریشن شیلڈ کے تحت دوسری موک ڈرل کی سرکاری ماڈل ہائر سیکنڈر اسکول رامبن میں STRF کے تعاون سے دوسرا سول ڈیفنس پریکٹس کیا گیا۔ فریض حج کے لیے پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ اسی میں وہاں کی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے حج کو بحسن خوبی اختتام تک کیسے پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت گزرتے وقت کے ساتھ حجاج کرام کی خدمات کے لیے نئے نئے طریقوں کا استعمال کرتی رہی۔ رواں سال حجاج کرام کی مدد کے لیے حکومت نے ڈیجیٹل سروسز کا بھی سہارا لیا۔ ان اسمارٹ ڈیجیٹل سروس میں ایک AI روبوٹ بھی شامل ہے جو 20 سے زائد مختلف زبانوں میں باتیں کر سکتا ہے۔ اس سے سعودی عرب پہنچے مختلف ممالک کے عازمین کو کافی مدد ملنے کے امکانات ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان کے سراب ضلع پر بلوچ لبریشن آرمی نے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ BLA نے اپنے دعوے میں کہا کہ ہم نے پوری طرح سے شہر پر اپنا اختیار حاصل کر لیا اور اب بلوچ پورے شہر کی نگرانی کر رہے۔ پولیس تھانوں، اسپتالوں سمیت سبھی سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیے جانے کی بات کہی گئی۔ ہندوستان کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے سنگاپور میں منعقد شانگری لا ڈائلاگ میں حصہ لیتے ہوئے دہشت گردی کو لے کر پاکستان کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے کہا صرف ہندوستان نہیں بدلا، حکمت عملی بھی اب بدل چکی ہے۔ اتر پردیش کی بلند شہر میں ہفتے کی صبح ہوئے ایک سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہوئی۔ حادثہ سکندرآباد صنعتی علاقے میں قومی شاہراہ 34 پر اس وقت پیش آیا جب ایک بے قابو کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار ڈرائیور سمیت 3 لوگوں کی جان گئی۔ وہیں واقعے کو دیکھ کر ایک اسکوٹی سوار نوجوان کو پیچھے سے آ رہی گاڑی نے ٹکر ماری جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوا، جسے فوری طور پر اسپتال بھیجا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ کوٹدار سول کورٹ نے جمعہ کو اتراکھنڈ کے انکتا بھنڈاری کی قتل کیس میں بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مرکزی ملزم پلکت آریہ کے ساتھ سوربھ بھاسکر، انکت گپتا کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ مقدمہ تقریباً 2 سال 8 ماہ تک عدالت میں چلا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ تینوں مجرموں کا اس قتل میں ہاتھ ہے۔ سزا سنانے کے بعد تینوں ملزمان کو پولیس حراست میں عدالت سے باہر لا کر جیل بھیج دیا گیا۔ تاہم متاثرہ خاندان عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ انکتا کے والد وریندر بھنڈاری نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ مجرموں کو پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، مجرموں کو پھانسی دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ادھر ترکی کی جانب سے پاکستان کی حمایت ہندوستان مخالف موقع اپنانے کے بعد انڈیگو نے ترکی ایئر لائنز کے ساتھ اپنی شراکت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے جمعہ کو اطلاع دی کہ انڈیگو کا ڈیمپ لیز معاہدہ 31 اگست 2025 تک ختم ہو جائے۔ فیصلہ حکومت کی طرف سے دی گئی آخری اور صرف 3 ماہ کی رعایتی مدت کے تحت لیا گیا ہے تاکہ مسافروں کی خدمت میں خلل نہ پڑے۔ فرید آباد میں آج کئی غیر قانونی تعمیرات کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا۔ اس دوران رہائشی عوام نے مخالفت کی لیکن انتظامیہ اور پولیس افسران کی موجودگی میں کارروائی کی گئی۔ دراصل آبی جماؤ اس علاقے میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ نالوں پر غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ انہی تعمیرات پر انتظامیہ نے سختی کرتے ہوئے کارروائی کی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز وکلا واقع جامعہ نگر میں اتر پردیش محکمہ آبپاشی کی انہدامی کارروائی کے نوٹس پر روک لگا دی ہے۔ اس فیصلے جامعہ نگر کے باشندوں نے راحت کی سانس لی۔ مقامی لوگوں نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر محکمہ آبپاشی کے حکم پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں UP محکمہ آبپاشی کو حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ادھر شہزادہ خالد نے تہران کے دورے کے دوران شاہ سلمان کا فوری پیغام پہنچایا۔ ذرا کہنا کہ ریاض نے امریکہ ایران جوہری مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت پر زور دیا ہے۔ قابض اسرائیل نے ایک بار پھر نہ صرف فلسطینی قوم کو آواز دبانے کی کوشش کی بلکہ خطے کے امن کی ہر امید پر بھی وار کر دیا۔ قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں نے مصر، سعودی عرب، قطر، اردن، امارات اور ممکنہ طور پر ترکیہ کی وزرائے خارجہ کو رام اللہ پہنچنے سے روک دیا، جہاں وہ غزہ میں جاری صہیونی درندگی فلسطینی ریاستی قیام کے حوالے سے ایک اہم سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ غزہ پر قابض اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی صہیونی درندگی اور اجتماعی نسل کشی آج 633ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانیت سوچ جنگ جس کا تازہ ترین باب 75 روز قبل شروع کیا گیا اس وقت شدت اختیار کر گئی جب قابض وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے سے منحرف ہو کر امریکہ کی سیاسی اور عسکری پشت پناہی کے سائے میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کرنا شروع کیا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی جاری منظم نسل کشی کے نتیجے میں 60 فلسطینی شہید اور 284 مزید زخمی ہو چکے ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا نے ایک تاریخی اور جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے قابض اسرائیل سے تمام سرکاری تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور تل ابیب کے ساتھ دوستی کے معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب فلسطینی قوم صہیونی درندگی، اجتماعی قتل عام اور غزہ میں قحط جیسے مظالم کا سامنا کر رہی ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے مشرق میں واقع قصبہ قزاع صہیونی درندگی کا ایک اور دل دہلا دینے والا شکار بن گیا۔ بلدیہ قزاع نے
ہفتے کے روز باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ قصبہ اب مکمل طور پر تباہ شدہ علاقہ بن چکا ہے۔ قابض اسرائیل کی براہ راست اور مسلسل بمباری نے زندگی کے ہر نشان کو مٹا دیا ہے۔ فلسطینی قوم پر مسلط کی گئی صہیونی نسل کشی، محاصرے، وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کی چکی میں پسنے والے محصور فلسطینیوں کے لیے ایک اور امناک خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں اپنا امدادی عمل عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ادھر سعودی ہلال احمر نے حج 1446 ہجری کی تیاریوں کے تحت 7500 سے زائد طبی امدادی پیکیجز مکمل کر لیے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 20 لاکھ سے زیادہ طبی اشیاء شامل ہیں۔ یہ سامان 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایمبولینس گاڑیوں، طبی آلات اور ایمرجنسی بیگز کو فوری طور پر مہیا کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات